بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامیہ میں اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کے مردہ جسم کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ ایک مومن کی، مسلمان کی قبر کیسی ہونی چاہیے؟ کیا قبر کو کچا رکھا جائے گا یا پختہ کرنے کی، پکا کرنے کی کہیں پر اجازت ہے؟ اسی مسئلہ کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو جانیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں قبر کو کچا یا پکا کرنے کے حوالہ سے اختلاف موجود ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں قبر کو پکا کرنا جائز نہیں ہے، مطلقاً حرام ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، قبر کو پکا کرنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ آئیے انہی دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ قبر کو پکا کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کے اندر اس حوالہ سے کوئی بھی صراحتاً آیت موجود نہیں ہے جو قبر کو پکا یا کچا کرنے کی رہنمائی کرتی ہو کہ قبر کس انداز کی ہونی چاہیے۔ البتہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قبر کو کچا رکھنا ہے، کسی بھی صورت میں پکا کرنے کی اجازت نہیں ہے، صحاح کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر، بخاری کو چھوڑ کر تمام کتابوں کے اندر واضح طور پر ہمارے پیارے نبی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حکم موجود ہے، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قبر کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ثبوت کے طور پہ میں آپ کو ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2245، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ واضح طور پر حکم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قبر کو پکا نہ کیا جائے، اس پر نہ بیٹھا جائے، قبر پر کسی قسم کی عمارت کو تعمیر نہ کیا جائے، منع فرما دیا۔ اب یقیناً بہت سے ساتھی دوست یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ یار، جب احادیث کے اندر ہمارے پیارے نبی نے، جو ہمارے شارع ہیں، ہمارے ہادی و رہنما ہیں، آپ نے قبر کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے، تو یہ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، مفتیان کرام یہ قبر کو پکا کرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ ان کی کیا دلیل ہے؟ تو سنیے، یہ جتنے بھی فتاوی جات موجود ہیں جو میں سمجھ سکا ہوں، ان تمام فتاوی، ان تمام مسائل کا، دلائل کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو صرف اور صرف ایک ہی دلیل سامنے آتی ہے، اور وہ نظریہ ضرورت ہے۔ اب آپ کو اس سے زیادہ شوق لگا کہ یار نظریہ ضرورت، آپ نظریہ ضرورت کی وجہ سے حدیث کو رد کر رہے۔ ایک جگہ پر ہمارے نبی نے قبر کو پکا کرنے سے منع فرمایا، اور دوسری جگہ پر آپ قبر کو ضرورت کی وجہ سے پکا کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ یار یہ عالم دین کو اجازت کس نے دی ہے؟ یہ مفتیان کرام کی اتنی جرت کہ یہ نظریہ ضرورت کو بنیاد بناتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث کو بائی پاس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حکم دیا اور یہ اس حکم کو رد کر کے اپنا حکم نافذ کر رہے، کیونکہ احادیث کے اندر تو ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر قبر کو پکا کرنے یا اس کو اندر باہر سے سیمنٹ لگانے یا کسی بھی انداز میں پختہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہو یا حکم دیا جا رہا ہو۔ تو یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ قبر کو پکا کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا میں آپ کو جواب پیش کرتا ہوں کہ میرے بھائی، نظریہ ضرورت کے پیش نظر شریعت کے کسی حکم میں ترمیم کرنا یا تبدیلی کرنا، اس کی اجازت خود ہمیں شریعت نے عطا کی ہے۔ ضرورت کی وجہ سے وقتی طور پر اللہ یا اس کے رسول کے حکم میں ترمیم کرنا، بات تو بہت بڑی ہے، جرت تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم آلریڈی یہ کام کر چکے ہیں ماضی قریب کے اندر، لیکن آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا۔ اسی بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ پچھلے دنوں کرونا آیا، غالباً 2020 میں۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت کتنی ہی پارسا کیوں نہ ہو، کتنی ہی حیادار کیوں نہ ہو، نقاب کرنے والی،
حجاب کرنے والی، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے جب خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، حالت احرام میں آنا ہے تو چہرے کو ننگا رکھنا ہے۔ چہرے پر اگر کپڑا آ گیا، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر ایک دم واجب ہوتا ہے، قربانی پڑ جاتی ہے، جرمانہ پڑتا ہے۔ اب شریعت کا حکم ہے چہرے کو ننگا رکھا جائے، لیکن پچھلے دنوں میں جب کرونا آیا، سعودی عرب کے مفتیان کرام کا بھی فتویٰ آ گیا، پاکستان کے علماء کا بھی فتویٰ آ گیا، ہندوستان کے علماء کا بھی فتویٰ آ گیا، پوری امت مسلمہ کے علماء کے یہ فتاویٰ آ گئے، چونکہ ضرورت ہے، چونکہ حاجت ہے، ایک مجبوری بنی ہوئی۔ یہ کرونا متعدی بیماری ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے، ہلاکتیں ہو رہی، تو نظریہ ضرورت کے پیش نظر اب آپ ماسک لگا کر خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، پھر چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ نظریہ ضرورت کے پیش نظر ہم نے ماضی قریب کے اندر ہی شریعت کے حکم میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، اس میں ترمیم کر دی۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اس بات کو سمجھنا محال نہیں ہوگا کہ ضرورت کے پیش نظر، گرچہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم تو یہی ہے کہ قبر کو پکا نہ کیا جائے، لیکن ضرورت کے پیش نظر وہ علماء جو اجازت دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ضرورت کے پیش نظر آپ اپنی قبر کو پکا کر سکتے ہیں، اپنے پیارے کی قبر کو پکا کر سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں، وہ کون سی ایسی ضروریات ہیں جن کی وجہ سے ہم قبر کو پکا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا خلاصہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ چند وجوہات جن کی بنیاد پر آپ قبر کو پکا کر سکتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم اور پہلی وجہ وہ آپ کے علاقوں میں وحشی جانوروں اور وحشی درندوں کا ہونا ہے۔ ہمارے علاقوں کے اندر نیولے موجود ہیں، وہ ایک جانور ہے جو قبرستانوں میں رہتا ہے۔ سیہ موجود ہے، بجو ایک جانور ہے جو قبروں کو کھودتا ہے اور مردوں کو کھاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی علاقے کے اندر اس طرح کے وحشی جانور ہوں، وحشی درندے ہوں، اور خطرہ یہ ہو کہ یہ ہمارے مردے کی قبر کو کھود کر مردے کو کھائیں گے، اس کی بے حرمتی کریں گے، تو نظریہ ضرورت کے پیش نظر آپ اپنے پیارے کی قبر کو پکا کر سکتے ہیں۔ آپ خود سے سوال کریں کہ قبرستان کے اندر نہ تو کوئی کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، نہ ہی قبرستانوں کے اندر کوئی ایسے گوشت کی دکان ہوتی ہے جہاں سے یہ گوشت خور جانور خوراک حاصل کر سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نیولے قبرستانوں میں کیوں رہتے ہیں، وہاں پر کیوں پلتے ہیں؟ تو جواب بڑا سادہ سا، یہ ہمارے ہی مردوں کو کھا کر پلتے ہیں، ان کی غذا یہ ہمارے مردے بنتے ہیں، فوت شدگان بنتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر آپ کے علاقے کے اندر ایسے وحشی جانور ہوں، وحشی درندے ہوں، نظریہ ضرورت کے پیش نظر آپ اپنے پیارے کی قبر کو پکا کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قبر کو پکا کرنا جائز ہے، اجازت ہے، اگر کسی علاقے میں وحشی جانور تو نہیں بستے لیکن وحشی انسان بستے ہیں۔ ہم ہر روز اخباروں میں، نیوز چینلز کے اوپر یہ خبر آتی ہے کہ کسی خاتون کو دفنایا گیا، بچی کو دفنایا گیا، کسی انسان کو دفنایا گیا، کوئی بدبخت انسان آیا رات کو، اس نے قبر کو کھودا، کفن چوری کر لیا، یا اس مردے کی بے حرمتی کی، خاتون ہے تو زیادتی کر دی۔ اکثر یہ خبریں چلتی ہیں۔ اگر کسی علاقے کے اندر وحشی انسان بستے ہوں، جیسے ہماری سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، درندہ صفت لوگ ہوں، آپ اپنے پیاروں کی عزت اور ناموس کو محفوظ کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں قبروں کو پکا کر سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کریں بکھر مین ایٹنگ، یہ آپ 3 الفاظ لکھیں گے بکھر مین ایٹنگ کے، تو وہاں پر آپ کے سامنے ایک ویڈیو آ جائے گی، پوری ڈاکومنٹری بنی ہے۔ یہ ہمارے بکھر کے علاقے کے، پنجاب کا علاقہ ہے، 2 بھائی ذہنی طور پہ پریشان ہیں یا کیا معاملہ تھا، جب کوئی انسان مر جاتا، ہلاک ہو جاتا، تو وہ اس کو جب اس کے پیارے دفنا دیتے تو یہ دونوں بھائی رات کے اندھیرے میں جاتے، اس کی قبر کو کھودتے، اس کے مردہ جسم کو نکال کر گھر لے آتے، اس پر کالا علم کرتے اور پھر اس کے گوشت کو پکا کر کھا جاتے۔ آپ کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، ڈاکومنٹریز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اگر کسی علاقے میں آپ کے پیاروں کو جو فوت ہو جائیں، ان کے جسم کو، ان کی عزت کو خطرہ ہو، تو ان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے آپ اپنے پیارے کی قبر کو پکا کر سکتے ہیں۔ تیسری وجہ جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ قبر کو پکا کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اگر کسی علاقے کی مٹی ریتلی مٹی ہے،
علاقے کی مٹی نرم ہے، آپ کچی قبر بنائیں گے تو وہ گر جاتی ہے، وہاں پر وہ قبر برقرار نہیں رہ پاتی، مردے کی بے حرمتی ہے۔ اور ہمارے تو لوگ بھی بڑے عجیب و غریب سوچ کے ہیں، اگر کسی کی قبر ٹوٹ جائے یا دراڑ آ جائے یا منہدم ہو جائے تو لوگ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کہ لوگ اس طرح کی جہالت کی بات بھی کرتے ہیں کہ یہ تو تھا ہی جہنمی، یہ تو تھا ہی مردود انسان، کہ دیکھو اللہ نے اس کی قبر کو ہی توڑ دیا۔ تو آپ اگر کسی علاقے کے اندر ریتلی زمین ہے یا وہاں پر قبر کو کچا بنانے سے قبر کھلنے کا اندیشہ ہے تو آپ نظریہ ضرورت کے پیش نظر اپنے پیارے کی قبر کو پکا بنا سکتے ہیں۔ چوتھی ایک اور بڑی مضبوط وجہ ہے جس کی بنیاد پر علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ قبر کو پختہ کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کے پیارے کو، اس کے جسم کو دشمنوں سے خوف ہے، اندیشہ ہے کہ دشمن اس کے جسم کو نکال کر اس کی بے حرمتی کریں گے، تو آپ اس صورت کے اندر اپنے پیارے کی قبر کو پکا کر سکتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دو عیسائی نصرانی یا دو یہودی، انہوں نے معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم اطہر کو آپ کی قبر مبارک سے نکالنے کی سازش کی تھی۔ بادشاہ تھا سلطان نور الدین زنگی، اس کے خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور آپ نے حکم دیا کہ ان کو روکا جائے۔ تو سلطان شام سے چلے اور وہاں مدینہ منورہ کے اندر جا کر آپ نے باقاعدہ ان عیسائیوں کو پکڑا، اس سرنگ کو دریافت کیا گیا اور پھر حفاظت کے پیش نظر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر کے گرد سیسے کی موٹی دیوار تعمیر کی گئی کہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی شخص اس طرح کی جسارت نہ کر سکے۔ علماء اس بات پر قائل ہیں کہ افضل یہی ہے کہ آپ اپنے پیارے کی قبر کو کچا رکھیں، کیونکہ حدیث کے اندر حکم یہی ہے، حضور نے قبر کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر شدید ضرورت ہو، شدید احتیاجی ہو، محتاجی ہو، تو آپ اپنے پیارے کی قبر کو ان وجوہات کی بنیاد پر جو آپ کو علماء کرام نے بیان کی ہیں، آپ اپنے پیارے کی قبر کو پکا کر سکتے ہیں۔ وگرنہ ہر شخص کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، ہر شخص اپنے آخرت کی فکر کرتا ہے، کوئی بھی شخص اپنے نبی کے حکم کے خلاف جانے کی جرات نہیں کرتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو شخص بھی شریعت کا حکم توڑے گا، نبی کے حکم کے خلاف جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے یہاں پر رہنا ہے، ہم نے اپنے مسائل کو، ممکن ہے آنے والے 100 سالوں کے اندر، 200 سالوں کے اندر ہماری مجبوری بن جائے اور وہ لوگ جو قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں دیتے وہ بھی فتویٰ جاری کریں کہ اب تو قبر کو لازماً پکا کیا جانا ہے، یا ممکن ہے آنے والی آبادی اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہاں پر یہ قبروں کے دفنانے کے لیے ہمیں جگہ ہی نہ ملے تو ہم کیمیکلز لگائیں اور فتوے وہ بھی نکل آئیں۔ تو ضرورت کے پیش نظر، حالات حاضرہ کے پیش نظر مسائل کو بدلنے کی گنجائش خود شریعت نے ہمیں عطا کی ہے، اسی کی وجہ سے علماء کرام قبروں کو پکا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر ہم اس مسئلہ میں مصیب ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اگر غلطی پر ہیں تو اللہ جل جلالہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔